نہیں اب کوئی خدشہ، گیسو شہ کونین لہرائے ہوئے ہیں، گیسو شہ کونین لہرائے ہوئے ہیں۔ حاجت نہیں جنبش کی یہاں اے لب سائل، حاجت نہیں یہاں جنبش کی اے لب سائل، وہ یوں بھی تو کرم حال پہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ یوں بھی تو کرم حال پہ فرمائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلا جو شعر ہے وہ قابل غور ہے۔ سلطان زمانہ کی عطا اور یہ آسی، سلطان زمانہ کی عطا اور یہ آسی، سلطان زمانہ کی عطا اور یہ آسی، کچھ لوگ تو اس انعام پہ سر چکرائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس انعام پر سر چکرائے ہوئے ہیں۔ یا شاہ ایک نظر ان کی طرف بھی، یا شاہ ایک نظر ان کی طرف بھی، دامان تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اچھا بھی میں دیکھ رہا ہوں بازو کو نیند آ رہی ہے بھائی، تو پھر دعا کروا دیں۔ اللہ رحمت للعالمین، محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہے، ہر نبی اپنی امت کے لیے کیا ہے بولیے؟ رحمت ہے، رحمت ہے۔ لیکن ان کے زمانے بھی محدود تھے اور مقام بھی محدود تھا، زمانے بھی محدود تھے اور مقام بھی ان کے محدود تھے۔ ہماری رسالت و نبوت کسی کو نہیں ملی سوائے مصطفیٰ کے، تو ان کے زمانے بھی محدود تھے، ان کے مقام بھی محدود تھے۔ قربان جائیے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، پیارے داؤد تجھے ہم زمین میں خلیفہ بناتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پیارے آدم زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، پیارے ابراہیم انسانوں کی تجھے امامت عطا فرماتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کی خلافت زمین تک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت زمین تک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت فقط انسانوں تک ہے۔ لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ جہاں جہاں تک میری خدائی ہے تیری مصطفیٰ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان، اس طرح والے ہی بول رہے بھائی، جہانوں کے لیے محبوب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ماں باپ بھی رحمت، ڈاکٹر بھی رحمت، بھائی ہے کہ نہیں؟ پانی بھی رحمت اور کھانا بھی رحمت، لیکن ان کی لیمٹ ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی حاجت نہیں۔ ماں باپ کی حاجت تب تک ہے جب بندہ چھوٹا ہے، جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، سمجھداری آ جائے، والدین کی اب حاجت نہیں رہی، ان کے بغیر بھی وہ پل بڑھ سکتا ہے۔ اس معنوں میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی ضرورت نہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، پلنے بڑھنے میں اب ان کی حاجت نہیں رہی۔ طبیب بھی رحمت ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ بیماری ہے، جب بیماری دور ہو گئی طبیب کی بھی کوئی حاجت نہیں رہی۔ مانا پانی بھی نعمت ہے اور رحمت ہے، لیکن جب تک کہ پیاس ہے اس کی حاجت ہے، جب پی لیا اور سیراب ہو گئے اب اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کھانا بھی رحمت ہے، لیکن تب تک حاجت ہے جب تک کہ ہمیں بھوک ہے، جب بھوک نہیں تو اس کی بھی حاجت نہیں۔ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حد بندی ہے، مقدار ہے، لیکن قربان جائیے جو آمینہ کا لال ہے، ارے کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ان کی حاجت نہ ہو۔ ہم زمین پر چل رہے ہیں تو بھی مصطفیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، ارے ہم قبر میں جائیں گے تو بھی مصطفیٰ
ضرور رہا ہے، ان کی رحمت کے بغیر کہیں چارہ نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قبر میں پہنچایا جاتا ہے، بتائیے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، کیا سوال ہوگا؟ من ربک۔ جو مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ کہے گا رب مسلمان ہوں، فرشتوں نہیں چھوڑنا۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان کہنے پر، میں کہتا ہوں اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو وہی کیا جو اللہ حکم دیتا منکر نکیر کو، اور وہ بات سوائے سننے کے کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو حق بات بھی اختلاف لگتی ہے، چوروں کو چور کہنے پہ بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے بھیا پولیس والے چور کو چور نہیں کہیں گے تو چوریاں کیسے رکیں گی؟ اچھا بھیا آپ سبحان اللہ کم کہتے ہیں بھائی۔ من ربک کا تیرا رب کون ہے؟ کہے گا اللہ کا بندہ ہوں، چھٹکارا نہیں۔ کہے گا مسلمان ہوں، چھٹکارا نہیں۔ پھر کسی کی صورت دکھائی جائے، کسی کی صورت، کسی کا جلوہ، آئے ہائے نہیں سمجھے جہاں تک لے جانا چاہ رہا تھا۔ کسی کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ ارے لوگ تو نادان ہیں جو کہتے ہیں وہ مر کے مٹی ہو گئے، میں کہتا ہوں اگر مر کے مٹی ہو گئے تیری قبر میں دیدار کون کروا رہا؟ تیری قبر میں دیدار ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ سب جاگ رہے ہیں تو دیکھیں میں اب یہاں بیٹھا ہوں، زندہ ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، زندہ ہیں، اور یقین کیجئے میں صرف یہاں ہوں، اپنے گھر ملتان نہیں۔ بعض تو پہنچ گئے لیکن بعض ابھی راستے میں گھبرائے نہیں، سب کو انشاءاللہ۔ میں یہاں ہوں زندہ اور آپ بھی یہاں ہیں فی الوقت گھر نہیں، زندہ۔ میں ایک جگہ ہو کر زندہ اور آپ بھی ایک جگہ ہو کر، اور محبوب کے غلاموں نہ جانے کتنے روزانہ قبر میں اتارے جاتے ہیں اور مصطفیٰ ہر ایک کی قبر میں جلوہ دکھاتے ہیں۔ ارے تو ایک جگہ ہو کر زندہ ہے تو جو ہزاروں جگہ پر ہے اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ بروز قیامت منہ پر مہر کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتی، لیکن قبر میں تو آزاد۔ اسی لیے یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، کیونکہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب کہے گا نہیں یہ تو بے مثل ہے، یہ تو نور ہے، یہ تو مختار کل ہے۔ نا 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 نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہاں کی نہیں وہ بات بتا جب تو زمین پر چلا پھرا کرتا تھا، تیری زبان بے لگام تھی، تیرے خیال آزاد تھے، کیا کہا کرتا تھا؟ ارے کتنی شرمندگی ہوگی ان لوگوں کو جو حضور کو اپنی مثل کہتے ہیں، کتنی شرمندگی ہوگی ان لوگوں کو جو حضور کو مجبور محض کہتے ہیں، یہ ان کا حال ہوگا۔ لیکن کمال اور فخر سنیت کے مسلک پر ہے۔ ارے قربان جا، جب سنی تجھ سے سوال ہوگا تو قبر میں کیا کہے گا؟ ارے تاجدار بریلی تجھے سبق پڑھا گئے ہیں، جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو کیا کہے گا؟ ہم تو کہا کرتے تھے سب سے اولا ہوا۔ حقی حاضر رجل، بتا کیا کہا کرتا تھا؟ احمد رضا سبق پڑھا گئے، سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا والا۔ بھیا اب پڑھو تو پھر پڑھو گے، نیا جملہ وہاں نہیں۔
تو جو وہاں کہنا چاہتا ہے یہاں بھی کہے سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ اور ایک لطف بھری بات بتا دوں، اب ہم پڑھتے ہیں وہ پردے میں، لیکن جب اس وقت پڑھیں گے تو وہ بے پردہ ہو۔ کتنا لطف آئے گا، کتنا لطف آئے گا کہ جن کی ثنا ہو رہی ہے وہ سامنے ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، وہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنان، بنے دو جہاں، دہن میں زبان بدن میں ہے جا، آقا ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں۔ آلہ جب شعر پڑھتے تو سمجھتے اس زمین کی بات، بھیا زمین کی بھی ہے، زمین کے اندر کی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام اعلیٰ ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ ہم آئے یہاں، آقا جب تک جیتے تھے آپ کے گیت گاتے تھے، اب قبر میں کچھ اور نہیں، مصطفیٰ تیرا جلوہ دیکھنے آئے، تیرا دیدار۔ جان دینا آسان ہے، جان دینا آسان ہے۔ آلہ فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے سنا ہے یار نے قبر میں دیدار کرانا ہے، لیکن شرط ہے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ہم تو بیٹھے یہاں پر موت کا انتظار کر رہے ہیں، نہ جانے کہاں جا کے مر گئی ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔ عالم فرماتے ہیں جان دے دو، ارے جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کیا کہا کرتا۔ تو کیا کہنا ہے ذرا کہ یہ بھی ایک بات ہے، وہ کہو جو حضور سامنے ہو تو بھی کہہ سکو۔ تو ایسے امام کے لڑ لگ گیا ہے تیرا سر نہیں جھکے گا انشاءاللہ۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، یہ تو ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں۔ ربی اللہ کہتا رہا، قبر جو کی تو رہی، مسلمان ہوں کہتا رہا، قبر جو کی تو رہی، لیکن جیسے ہی کہہ دیا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، حکم خدا بندی ہوگا، فرشتوں اس کی قبر کو ایسے نہ رہنے دو، اس کا بچھونا جنت کا بچھا دو، اس کا کفن جنت کا تبدیل کر دو، اس کی